تھیں, تو آئی تھنک میں تاکہ یہاں ڈائلاگ ہو سکے میں اس کو مختصر رکھوں گا تاکہ ہم جو ہے آپ کے سوالات کا جو جواب دے سکیں. جی آپ ماڈریٹ کر رہی ہیں, جی پلیز بتائیے. عمر حیات بول رہی ہوں اس سے. ایک تو سر یہ بتائیں جی. اچھا جی, ایک تو یہ بتا دیجئے سر کہ پیٹرولیم لیوی 60 روپے تھی اور یہ بھی ہائیسٹ ہے, تو اس کو 20 روپیز انکریز کیا گیا, تو اس سے برڈن تو پڑے گا کیونکہ ڈیزل جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن گڈس ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہوتا ہے, مہنگائی ہوگی, تو اس پہ کیوں نہیں سوچا گیا. اور دوسرا جو یہ سیلری سلیب ہے کیا اس کو ریوائز کیا جائے گا یا نہیں, یا اسی طرح رکھا جائے گا. جی تو جہاں تک پی ڈی ایل کا تعلق ہے, یہ جو 60 سے 80 روپے کی تجویز ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم پہلے دن نہیں لگانے جا رہے. اگر جو اس میں اضافہ ہوگا تو وہ بتدریج اضافہ ہوگا ڈیورنگ دا نیکسٹ فسکل ایئر, اور اس پہ بھی ہم جو ساتھ ساتھ مانیٹر کریں گے جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں, اور اس کے مطابقت سے ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے تاکہ جیسے آپ نے ذکر کیا اس پہ جتنا اضافی بوجھ کم ہو سکے وہ ہم اس طریقے سے اس کو مانیٹر کریں گے. پہلے تو یہ ہے کہ اس کو فیز ان کریں گے, اور دوسرا اس کو لنک ان کریں گے ود انٹرنیشنل آئل پرائسز. نمبر 2, جو آپ نے سیلری سلیبس کی بات کی, دیکھیے اس میں جو ایگزیمپشن والا کیٹیگری تھی اس کو برقرار رکھا گیا ہے. اسی طرح جو ٹاپ سلیب ہے 35% والی, وہ بھی اسی طرح برقرار ہے. ایز یو کمپیئر اٹ ود دا نان سیلریڈ کلاس, تو جس میں یہ سارے پروفیشنل کمیونٹی آتی ہے, اس کو تو ہم 45% پہ لے گئے ہیں. تو اس لیے ایز فار ایز وی کنسرن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, جو ہم نے اس وقت سلیبس میں رد و بدل ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, اور یہ جو نمبر جو ہے یہ مجموعی طور پہ ایک بڑا نمبر نظر آتا ہے, لیکن اگر آپ انڈیویجول لیول پہ دیکھیں تو اس میں اتنا بڑا اس میں جو ہے برڈن وہ نہیں ہے. بہت شکریہ سر. تو ایف بی آر کے حوالے سے مسلسل بات ہوتی ہے. تاجر حضرات کہتے ہیں کہ ایف بی آر کے جو افسران ہیں جنہوں نے ٹیکس کولیکٹ کرنا ہوتا ہے, جنہوں نے آ کے موٹیویشن دیتی ہے, وہ مختلف تاجروں کے پاس جس کے پاس جاتے ہیں وہ بجائے ان کو موٹیویٹ کرنے کے ان کو ڈراتے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. اس کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ دوسرا, کچھ اقدامات کیے گئے منی لانڈرنگ کے حوالے سے, بارڈر ٹرانزیکشن کے حوالے سے, اسمگلنگ کے حوالے سے, لیکن یہاں جو انلیگل اور کیش ٹرانزیکشن ہے اس کے حوالے سے کیا کریں گے کہ کیش ٹرانزیکشن کتنی کم ہونی چاہیے, کیونکہ سیلری پرسن یا جو ابھی بات ہو رہی ہے ان سب کی اکاؤنٹس میں پیسے آتے ہیں, چیک کے ذریعے نکلواتے ہیں یا اے ٹی ایم کے ذریعے, ان کی تو سمجھ آتی ہے, لیکن مارکیٹ میں ابھی بھی آپ دیکھیں پراپرٹی لینے جاتے ہیں یا کچھ کاروبار کرنے جاتے ہیں تو کیش ٹرانزیکشن کا فلو جو ہے وہ ڈیجیٹل کی نسبت زیادہ ہے. اس کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی دونوں بڑے آپ کے پرٹیننٹ کویشچنز ہیں. جی دیکھیے, جہاں تک ریٹیلرز کا تعلق ہے, سب ہمارے جو بھائی بہن اس شعبے سے منسلک ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ جی صرف یہی کلاس رہ گئی ہے جو آپ کے پاس چھوڑی گئی ہے. اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اگر ہم اس سمت میں نہیں بڑھیں گے تو کوئی بھی آ جائے اس کو یہی کرنا پڑے گا ٹو آسک مور فرام دا سیم. تو اس لیے میں بڑے مدبانہ طریقے سے جو ہمارے ریٹیلرز, ہول سیلرز بھائی بہن ہیں کہ ان کو نیٹ میں لانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بوجھ بانٹا جائے, رائٹ, جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے ہم نے یہ جو رجسٹریشن شروع کی وہ ہم نے والنٹری بیسس پہ شروع کی اپریل میں, اور آپ ہی سب لوگوں نے اس کو سب سے بڑی ناکامی قرار دے دیا. اور ٹھیک کہا آپ نے
کہ اپریل کے دوران جب ہم نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو سیلف رجسٹر کریں، اور اب تو یہ بھی تھا کہ ایپ ہے، لمبے چوڑے آپ نے وہ کاغذات بھی نہیں بھرنے، کسی سے نہیں کرنے، آپ نے خود اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے اس میں رجسٹر کر دیں.